السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو، یہ سیشن ریکارڈ کروانے کا جو میرا مقصد ہے، اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کمنگ ڈیز میں تجوید کے حوالے سے جو بگنرز کے لیے رولز ہوتے ہیں وہ سکھاؤں گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا تعارف کروا دوں، میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں نے اپنے اون پہ تجوید جو تھوڑی بہت سیکھی ہے وہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آگے سکھانے کی کوشش کروں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیوں ضرورت محسوس ہوئی یہ سیشنز ریکارڈ کروانے کی۔ آج سے کچھ سال پہلے اگر میں اپنے بچپن کو یاد کروں تو ہمارے زمانے میں تجوید پر اتنا فوکس نہیں کیا جاتا تھا۔ ہمارے زمانے میں جو چیز ہوتی تھی، کتنے قرآن پڑھ لیے ہیں، اچھا اتنے سارے پڑھ لیے ہیں، تو جو سب سے زیادہ قرآن پڑھتا تھا اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا کہ قرآن پڑھ لیا، دیٹس اٹ۔ ہم لوگ تجوید کے اوپر بہت فوکس نہیں کرتے تھے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ سارے محلے کے جو بچے ہوتے تھے وہ کسی ایک خالہ کے پاس جا کے قرآن پڑھ کے آ گئے، یا شام کے وقت کسی مسجد میں جا کر کسی جو مولوی حضرات ہوتے تھے ان سے ہم لوگ قرآن سیکھ کے آ جاتے تھے۔ اب ایسا نہیں کہ قرآن ہم لوگوں نے جو سیکھا ہے وہ صحیح نہیں سیکھا، الحمدللہ۔ اگر آج بھی تجوید سیکھنے سے پہلے کا قرآن بھی اگر میں دیکھوں تو کافی حد تک الحمدللہ بہت اچھا پڑھتی تھی، لیکن اگر دیکھا جائے تو 100% ٹھیک نہیں پڑھتی تھی، بہت سی مسٹیکس ہوتی تھی، بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ یوں پڑھ رہی ہوں تو کیوں پڑھ رہی ہوں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ اور آج جب الحمدللہ ہمارے اپنے بچے ہیں جن کو ہم لوگوں نے خود سکھانا ہے، ایک نئی نسل ہم نے تیار کرنی ہے، تو ان کو جب سکھانے کا ٹائم آیا ہے تو آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنے بیٹے کو اگر سکھانا چاہوں قرآن تو سکھا تو میں دوں گی، لیکن آج کل کے بچے ہم لوگوں جیسے تو نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے بتا دیا، دیٹس اٹ، اس نے سن لیا۔ وہ کوشچنز کرتے ہیں۔ اگر میرے بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ یہاں پہ نون کی ساؤنڈ آپ نے بالکل کلیئر نکالی ہے اور دوسری جگہ آپ نے نون کی آواز جو ہے وہ ناک میں لے گئی ہیں، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ تو اگر میں تجوید نہیں سیکھی ہوگی تو مجھے شاید نہیں پتا ہوگا کہ میں نے یہ ساؤنڈ یہاں پہ کیوں کلیئر کی اور وہاں پہ کیوں نکالی ہے۔ یہاں پہ اگر میں نے لام کی آواز کو لا پڑھا ہے اور اگر دوسری جگہ پہ میں نے لام کی آواز کو 2 کاؤنٹس اسٹریچ کیا ہے تو کیوں کیا ہے، حالانکہ اس سے ٹوٹلی میننگس چینج ہو جاتے ہیں۔ اگر میں نے کاف کی آواز کو قوف پڑھ دیا ہے تو کیوں پڑھا ہے، ساؤنڈز کا فرق، مخارج کا فرق، تجوید کے جو رولز ہیں وہ ہم لوگ کسی کو اگر سکھانا چاہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اب جو ہم لوگ اس سٹیج پر ہیں، جب ہمارے ہاتھ میں ایک نئی نسل کی تیاری ہے، تو کیا ہم لوگ ان کو قرآن کی تلاوت صحیح سے سکھا سکتے ہیں؟ ان کو کیا ہم اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ اچھی تجوید سیکھیں؟ اس وجہ سے مجھے لگا کہ ایٹ لیسٹ ہمیں اپنے قرآن کے اوپر تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے، تاکہ کل کو اگر ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھانا چاہیں تو ہمیں پتہ ہو۔ کیونکہ قرآن کی چھوٹے چھوٹے جو مسٹیکس ہوتی ہیں، قرآن میں جو ہم چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کرتے ہیں، اگر ایک لفظ ہم نے زبر زیر پیش کو ہم اسٹریچ نہیں کرتے، لیکن اگر ہم نے اس کو اسٹریچ کر دیا تو اس سے پوری کی پوری آیت کا مطلب بدل جاتا ہے۔ اور دیکھیں یہ میرے آپ کے یا کسی اور کے الفاظ تو ہیں نہیں، قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے الفاظ اگر ہم چینج کر رہے ہیں تو خود سوچیں کتنا زیادہ گناہ ہے اس چیز کا۔ تو ایک تو اپنے آپ کو ہم گناہ سے بچا سکتے ہیں، دوسرا ان شاء اللہ تعالیٰ اچھے قرآن کی تلاوت کر کے ثواب کما سکتے ہیں، تیسرا اپنے بچوں کو یا آس پڑوس میں یا اپنے دوست احباب کو رولز کے ساتھ قرآن سکھا کر اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم کمنگ سیشنز میں تجوید کے اوپر بات کریں گے۔ اور مجھے ایک اور بات یاد آتی ہے، میری کچھ فرینڈس تھیں جو کہ تجوید سیکھ رہی تھیں، اور میں نے ان سے پہلے تجوید سیکھ لی ہوئی تھی، تجوید کے جو بیسک رولز تھے۔ تو ایک دفعہ وہ آئیں، انہوں نے مجھے ایک آڈیو سینڈ کی جو کہ ان کے استاذہ کی بھیجی ہوئی تھی، اور اس میں ایک ایسا رول تھا جو کہ میں آلریڈی پڑھ چکی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ سمجھا دیں۔ آپ یقین کریں جب میں نے وہ آڈیو سنی، آلدو وہ مجھے رول پہلے سے آتا تھا، لیکن وہ اتنے اچھے طریقے سے اور ان ڈیپتھ جا کر انہوں نے سمجھایا تھا کہ ایک بگنر جو ہے اس کے لیے وہ سمجھنا مشکل ہو گیا ہوا تھا۔ کیونکہ دیکھیں، اگر آپ ایک ایسے انسان کو جس کو ابھی الف بے نہیں آتی، جس کو اے بی سی نہیں آتی، اور اس کو آپ پوری ڈیٹیل بتانا شروع کر دیں گے تو اس کے لیے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔
تو مجھے تب بھی احساس ہوا کہ کیوں نہ میں کوئی ایسا پلیٹ فارم اسٹارٹ کروں، کوئی ایسا کچھ ایسا کروں کہ میں بیسکس سکھا سکوں کسی کو تجوید کے۔ تو بیسکلی میں نے اپنے فرینڈس کے سرکل سے اسٹارٹ کیا تھا، ان کو سکھانا شروع کیا تھا، اور الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک آیا۔ تو وہاں سے مجھے احساس ہوا کہ میں اگر بڑے لیول کے اوپر سمجھانے کی کوشش کروں تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رسپانس آئے گا، اور آپ لوگوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اب ایک آخری چیز جو کہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ساری باتیں تو وہ ہو گئیں جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے نہیں سیکھی، ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں، ضروری ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن تجوید سیکھنا ضروری کیوں ہے؟ یہ ہمارے سوال آتا ہے مائنڈ میں کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں نے ایک دفعہ پڑھ لیا، رمضان میں تو ہماری ریس لگی ہوتی ہے، 5 دفعہ پڑھ لیا، 10 دفعہ پڑھ لیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تجوید ضروری کیوں ہے سیکھنا؟ تجوید سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں نا تو ہم حقوق و فرائض کے ساتھ آتے ہیں۔ ہمارے جیسے ہر شخص کے اوپر حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، ہر رشتے میں ہمارے حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں۔ اسی طرح قرآن کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ان میں ایک حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو پراپر طریقے کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس سے آیت کے میننگز چینج ہو رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا سیدھا سیدھا یہ مطلب ہوا کہ ہم لوگ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے، اور ہم قرآن کے میننگز چینج کر رہے ہیں، ہم قرآن کے جو جس خوبصورتی سے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے وہ ہم چینج کر رہے ہیں۔ تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کو اس لیے بھی سیکھنا ہے تاکہ ہم قرآن کے حقوق ادا کر سکیں، اور قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ قرآن ہمارے ساتھ ایک ساتھی کی طرح کھڑا ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آخر میں ایک بات صرف کرنا چاہوں گی کہ میں آپ لوگوں کو جو سکھاؤں گی وہ آپ سن لیں گے، سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، لیکن جب تک اس سب کی پریکٹس نہیں ہوگی تب تک ہمارا سیکھنا کسی کام کا نہیں ہوگا، کیونکہ تجوید از آل اباؤٹ پریکٹس۔ اگر آپ نے پریکٹس نہیں کی، اگر آپ نے سیکھ کے سمجھ کے چھوڑ دیا تو جو خوبصورتی ہے قرآن کو پڑھنے کی وہ نہیں آ سکے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو بھی سیکھیں گے سلولی لیکن اس کو ہم اپنے پریکٹس میں لائیں گے، اس کو ہم جب بھی قرآن پڑھیں گے اپنی ایک سب سے پہلے تو ڈائری بنا لیں، اس میں سارے رولز لکھتے جائیں۔ تو جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے اپنی ڈائری ساتھ رکھیں گے، جہاں سمجھ نہیں آئی کہ اس کو ایسے کیوں پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھوں، اس کو فوری طور پہ ہم اپنی ڈائری کھول کے اندر سے رول دیکھ کے اور سمجھ لیں گے۔ کیونکہ اگر یہ عمل ہم آپ کہہ سکتے ہیں فیو منتھس بھی کریں نا، 2 3 4 منتھس بھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں ہمیں اتنی اچھے سے یاد ہو جائیں گی۔ آپ سمجھیں کہ ہم کبھی کوئی نئی ریسیپی ٹرائی کرتے ہیں تو سٹارٹ میں 2 3 دفعہ ٹرائی کرتے وقت ہم لوگوں کو بار بار ریسیپی دیکھنی پڑتی ہے، اچھا اتنے چمچ نمک، اتنے چمچ یہ، اتنے چمچ وہ، لیکن جب ہم وہ ریسیپی بار بار ٹرائی کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ریسیپی دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، ہمیں پکا یاد ہو جاتا ہے۔ سیم ہم نے یہ کرنا ہے، جتنی زیادہ ہم پریکٹس کریں گے اتنی جلدی ہم لوگ تجوید سیکھ سکیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے اپنے دوست احباب کو، اپنے بچوں کو، اپنے جس کو بھی ہم سکھا سکتے ہیں سکھا پائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں ہم لوگ تجوید کے رولز کے ساتھ آئیں گے آپ کو سکھانے کے لیے۔ تب تک کے لیے آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔